البتہ سلطان نے بوسنیا سے اس مرتبہ بھی سالانہ خراج وصول کرنے پر اکتفا کیا۔ اس جنگ میں بھی حسب معمول قاسم بن ہشام اپنے برق رفتار دستے کے ہمراہ شریک ہوا اور اس نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اب وہ صرف ایک مجاہد اور ایک سپاہی نہیں تھا بلکہ ایک چاند سی بیٹی کا باپ بھی تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام غزالہ رکھا اور وہ اسے کبھی کبھی مارسی بھی کہہ کر پکارتا تھا۔ کسودہ کی جنگ کے خاتمے پر سلطان نے سکندر بیگ کو ایلچیوں کے قتل اور دیگر جرائم کی وجہ سے سبق سکھانا ضروری سمجھا اور البانیہ پر چڑھائی کر دی، لیکن البانیہ سکندر بیگ کی شاطرانہ چالوں کی وجہ سے سلطان کے لیے ترنے والا ثابت نہ ہوا۔ البانیہ کے پیچ در پیچ پہاڑی دروں کی وجہ سے عثمانی فوج کو کھل کر لڑنے کا موقع نہ ملتا تھا، چنانچہ متعدد کوششوں کے باوجود سلطان البانیہ کو فتح نہ کر سکا، حتیٰ کہ سلطان مراد خان ثانی کا وقت وصال قریب آ گیا۔ 5 محرم الحرام 855 ہجری بمطابق 5 فروری 1451 عیسوی کو سلطان مراد خان ثانی نے عثمانی دارالسلطنت ادرنا میں وفات پائی اور اس کی تجہیز و تکفین قدیم پایہ تخت بروسا میں ہوئی۔ عمر اور علی علب ترتیب 9 اور 12 سال کے ہو چکے تھے۔ ننھی غزالہ اب 5 سال کی ہونے والی تھی۔ 6 سال کے اس عرصے میں قاسم کی بوڑھی ماں بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ قاسم کی کوششوں سے طاہر 2 سال اداس اور غمگین رہنے کے بعد شادی پر آمادہ ہو گیا، چنانچہ قاسم نے بوڑھے ملا عباس کی بیٹی مریم کا ہاتھ اپنے بھائی طاہر بن ہشام کے لیے مانگ لیا تھا، لیکن طاہر کی ابھی تک اس کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اربان اور عباس بھی قاسم اور طاہر کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ قاسم اب ایک پختہ کار اور زیرک مرد بن چکا تھا۔ اس کی عمر سلطان مراد خان ثانی کی رحلت کے وقت بمشکل 30 سال بھی نہیں تھی، لیکن اس کے تجربے اور دانائی نے اسے صف اول کے سالاروں میں شمار کروا دیا تھا۔ اب بھی البانوی کنیز مارتھا کی بیٹی مارسی اسے کبھی کبھی بے حد یاد آتی تھی۔ وہ مارسی کو یاد کر کے اداس ہو جاتا۔ وہ کبھی کبھی لالا شاہین کی یادگار جا کر ٹوٹی ہوئی بارادری میں بیٹھ کر مارسی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے دہرانے لگتا۔ سلطان کی وفات سے قاسم کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ آغا حسن ابھی تک ینیچری میں موجود تھا اور اب وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر سپاہ کا نائب سپہ سالار بن چکا تھا۔ قاسم کے زیر کمان 10,000 کی سپاہ تھی، البتہ ان کے دوسرے تمام دوست یا تو شہید ہو چکے تھے یا ابھی تک اپنے سابقہ عہدوں پر ہی موجود تھے، خصوصاً ریاض بیگ اب تک بھی ینیچری میں موجود تھا۔ سلطان کی وفات ہوئی تو سکندر بیگ نے سکھ کا سانس لیا۔ شہزادہ محمد اب نوعمر لڑکا نہیں تھا بلکہ ایک کڑیل اور ذہین نوجوان بن چکا تھا۔ باپ کی وفات پر اسے ایشیائے کوچک سے فوراً بلوا کر ادرنا کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ تخت نشینی کے وقت سلطان محمد خان کی عمر 21 سال اور چند ماہ تھی۔ اس مرتبہ شہزادہ محمد تخت نشین ہوا تو اس کی عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ جب ابھی اس کی عمر صرف 14-15 سال تھی باپ کی زندگی میں تخت نشین ہو چکا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کی وفات کے بعد ایشیائے کوچک میں موجود شہزادہ محمد خان کو بلانے کے لیے اراکین سلطنت نے اس کے پاس خبر بھیجی اور وہ بلا توقف وہاں سے روانہ ہو کر در دانیال کو عبور کرتا ہوا ادرنا پہنچا۔ یہیں اس کی تخت نشینی کے مراسم ادا ہونے تھے۔ سلطان محمد خان خاندان آل عثمان کا 7واں نوجوان فرمانروا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی خود عثمان خان تھا جو غیاث الدین کے خسرو سلجوقی کا داماد تھا۔ سلطان محمد خان عثمان خان کی پشت میں 7واں حکمران تھا۔ عثمانی سلطنت کی بنیاد آج سے تقریباً 150 برس قبل اس وقت رکھی گئی تھی جب 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کر کے سلجوقی فرمانروا سلطان علاء الدین اور پھر اس کے بیٹے غیاث الدین کے خسرو کو قتل کر دیا تھا۔ غیاث الدین کا کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کے عقد میں تھی، لہذا اراکین سلطنت نے متفقہ طور پر عثمان خان کو قونیہ کے تخت سلطنت پر بٹھا کر اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح اسرائیل بن سلجوق کی اولاد نے جو سلطنت 1077 عیسوی میں قائم کی تھی 1300 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی جو 1915 تک رہی۔ عثمانی سلطنت سے پہلے سلجوقی سلطنت تھی جس کا جد امجد اسرائیل بن سلجوق تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے 7 برس تک ہندوستان کے قلعے میں قید رہنا پڑا تھا۔ عثمانی سلطنت کا بانی عثمان خان سلجوقی عہد میں انگورا کے ایک جاگیردار اور تغرل کے گھر پیدا ہوا۔ یہ سلطان علاء الدین کا زمانہ تھا اور تغرل کی بہادری اور معاملہ فہمی کو دیکھ کر سلطان علاء الدین سلجوقی نے اسے بازنطینی سرحدوں کی جاگیریں سونپ دیں۔ سلجوقی سلطان علاء الدین اور تغرل خان کا ممنون احسان بھی تھا۔ دراصل سلطان محمد خان کا قبیلہ اولین انہی مہاجر قبائل میں سے تھا جو چنگیز خان کے حملوں کے بعد اپنا وطن چھوڑ کے مارے پھر رہے تھے۔
یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جز تھا جو عثمان خان کے دادا ارطغرل خان کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان یعنی افغانستان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلطان محمد خان کا خراسانی جد امجد سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اسی وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل خان اور اس کے بھائی دوندار خان کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤالدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو برباد کر دیا تھا اور اس کی تمام سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے بیٹوں میں بانٹ دی تھی۔ خراسان کا یہ افغانی قبیلہ جب لٹا پٹا سلمان شاہ کے ڈوبنے کے بعد ارطغرل کی قیادت میں چلتا ہوا سلطان علاؤالدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہوا تو یہ جماعت صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ 420 گھرانوں پر مشتمل یہ جماعت سلطان علاؤالدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت قونیہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہیں تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے ایک دستے کے ساتھ جس کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور ایسی جانبازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بر وقت مدد کی تھی وہ سلطان علاؤالدین سلجوقی کی فوج تھی جو ایشیا کوچک کا بادشاہ تھا، اور دوسری فوج تاتاریوں کی تھی۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاؤالدین نے اسے صفوت کا علاقہ جو دریائے سقاریہ کے بائیں جانب بازنطینی یعنی قسطنطینوی سرحد کے قریب تھا جاگیر میں عطا کر دیا اور سوگوت کا شہر بھی اسے دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے بود و باش اختیار کی، اور علاؤالدین نے ارطغرل کو اس علاقے میں سپاہ رکھنے کی اجازت بھی دی اور بازنطینی قلعہ داروں کو وقتاً فوقتاً سبق سکھانے کی ہدایت بھی کی۔ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ علاؤالدین سلجوقی نے جس خراسانی نوجوان ارطغرل کو بازنطینیوں کی جھڑپوں کا جواب دینے کی ہدایت کی تھی، ٹھیک 150 سال بعد اسی شخص کی اولاد میں سلطان محمد فاتح پیدا ہوا، جس نے بازنطینی دارالسلطنت قسطنطنیہ بالآخر فتح کر کے دنیائے عیسائیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ارطغرل خان کا انتقال 1288 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ عمر بھر سلطان علاؤالدین سلجوقی کا منظور نظر رہا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا جب ارطغرل نے علاؤالدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی۔ چنانچہ سلطان علاؤالدین نے بنی شہر اور بروسہ شہر بھی ارطغرل کو دے دیے۔ اس نے ارطغرل کی جاگیر کا نام سلطانوی رکھا اور اسے اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ہلال سلطان علاؤالدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان خان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں سلجوقی سلطان کے ساتھ ہمیشہ وفاداری قائم رکھی۔ سلطان نے بھی ہمیشہ یہی روش اختیار کی، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیا کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ عثمان صرف بازنطینی دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہا، بالفاظ دیگر عثمان کی توجہ عیسائیوں کے خلاف مبذول رہی۔ اسی زمانے میں شہنشاہ قسطنطنیہ کوہ اولمپس کے دوروں کی حفاظت نہ کر سکا اور عثمان کی فوج تھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئی۔ بازنطینی سلطنت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، عثمان کے دور میں روبہ زوال تھی۔ فرقہ وارانہ جنگوں اور حکومتی بدنظمیوں نے عثمان کو موقع دیا کہ وہ بازنطینی سلطنت کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لے۔ ایک زمانہ تھا جب قسطنطین کی حکومت ایشیا کوچک تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب ایشیا کوچک میں قسطنطین کے پاس صرف نائسیا، ایکومیڈیا اور اس کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ اسلامی تبلیغ تھی۔ بہرحال عثمان نے مسلم افواج کے لیے یورپ کے دروازے کھول دیے اور در دانیال کو عبور کرنا عثمان کی اولاد کے لیے کھیل بن گیا۔ عثمان نے سلجوقی سلطان کی اطاعت میں بڑے بڑے مارکے سر کیے، جن میں قراجہ حصار کا مارکہ بہت مشہور ہے۔ اس قلعے کو فتح کر کے مسلمانوں نے یورپیوں کو خبردار کر دیا کہ اب ان کا عہد حکومت رخصت ہونے کو ہے۔ سلطان علاؤالدین سلجوقی نے اپنے بہادر سپہ سالار عثمان کو نیز بیگ کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعے کے خطبے میں شامل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس طرح صرف لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے، اور پھر یہ کمی بھی چند سالوں میں ہی پوری ہو گئی جب 1300 عیسوی میں سلطان علاؤالدین سلجوقی اور اس کے بیٹے سلطان غیاث الدین سلجوقی کی یکے بعد دیگرے وفات کے بعد عثمان کو ایک آزاد اور خود مختار تاجدار تسلیم کر لیا گیا۔
سلجوقی خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد آل عثمان کی حکومت کا آغاز ہوا، لیکن بعض سلجوقی امراء جن میں امیر کرمانیہ خاص طور پر شامل ہے عثمان کو حسد اور رقابت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد امیر کرمانیہ کے ساتھ عثمان کی زندگی میں ہی جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ عثمان نے خاص اسلامی حکومت کو رواج دیا۔ اس نے 1301 عیسوی میں نائکومیڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ کیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحران کے ساحل تک پہنچ گیا۔ وہ اپنی زندگی میں بیک وقت 3 محاذوں پر فتوحات حاصل کرتا رہا، ایک باغی سلجوقی امراء کے خلاف، دوسرے تاتاریوں کے خلاف اور تیسرے بازنطینی افواج یعنی شاہ قسطنطنیہ کے خلاف۔ 1317 عیسوی میں عثمان نے برودا کا محاصرہ کیا۔ یہ شہر قیصر قسطنطنیہ کا ایشیائی کوچک میں اہم مرکز تھا۔ یہ دنیا کا ایک طویل ترین محاصرہ تھا جو 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 1326 عیسوی میں محصورین نے ہتھیار ڈال دیے۔ عثمان خان کا بیٹا اور خان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ عثمان اس وقت سوگوت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اور خان اپنے باپ کے پاس فتح کی خوشخبری لے کر پہنچا۔ چنانچہ عثمان نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کر دیا گیا۔ عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ اس نے اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال نہ کیا۔ اس کے بیٹے اور خان اور پوتے مراد اول نے بھی صرف امیر کا لفظ ہی اختیار رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کی شادی بھی دلچسپ انداز میں ہوئی۔ شہر کے قریب ابترنی نام کی ایک بستی میں ایک خدا رسیدہ عالم اور درویش ادابالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں اکثر ان کے پاس حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین بیٹی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ادابالی نے ایک درویش اور ایک امیر سلطنت کا فرق جانتے ہوئے انکار کر دیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور عثمان نے ادابالی کے گھر میں آمد و رفت جاری رکھی۔ اس عرصے میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور شہرت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن ادابالی نے ان کو بھی صاف جواب دے دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان ادابالی کے گھر مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے یعنی عثمان کے سینے میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ قاف، کوہ بلقان، کوہ تور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفتن ایک تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کے مثل دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ادابالی سے بیان کیا۔ ادابالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھی اور اسے ایک غیبی اشارہ سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ عثمان کا یہی خواب جو آج سے 150 برس قبل اس نے دیکھا تھا اب سلطان محمد خان کے ہاتھوں پورا ہونے والا تھا۔ 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع شہر قسطنطنیہ ہی تھا۔ سلطان محمد خان کے آباء و اجداد میں عثمان کا بیٹا اور خان بھی ایک فاتح اور بہادر بادشاہ تھا۔ یہ عثمانی سلطنت کا دوسرا تاجدار تھا اور عثمان خان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کا بڑا بھائی علاء الدین علوم دینیہ اور فلسفہ و تصوف کا دلدادہ ہونے کے ساتھ ساتھ دانشور اور مدبر بھی تھا۔ روئے زمین کی پہلی باقاعدہ باوردی تنخواہدار کل وقتی اور بیرکوں یعنی کینٹ میں رہنے والی فوج یعنی چری کا آغاز اسی شخص کے مشورے پر کیا گیا۔ اس تجویز میں اس سے پہلے تک دنیا میں فوجیں منظم بھی ہوتی تھیں اور باوردی بھی، لیکن صرف جنگ کے دنوں میں۔ یونانی اور رومی سلطنتوں میں بھی یہی رواج تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی اور چھٹیوں کا رواج بھی دیا، لیکن کینٹ کا تصور اس وقت بھی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ اور خان ہی تھا جس نے اپنے بھائی علاء الدین اور رشتہ دار قرا خلیل کے مشورے سے ان عیسائی نوجوان قیدیوں کو جو مختلف جنگوں میں اس کے ہاتھ لگتے تھے تربیت دے کر ایک باقاعدہ فوج بنائی جس کا نام ینیچری رکھا گیا۔ اور خان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال سن 726 ہجری بمطابق 1326 عیسوی میں نائکومیڈیا پر قبضہ کر لیا۔
بروسا اس کا دارالسلطنت تھا۔ قسطنطین کے ایشیائی مقبوضہ علاقوں میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا، جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ کے بعد دوسرے درجے پر تھا۔ شاہ قسطنطنیہ یعنی قسطنطین نے اس شہر کو بچانے کی بے حد کوشش کی۔ اور خان نے اس کا سخت محاصرہ کیا اور 730 ہجری بمطابق 1330 عیسوی اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس شہر کے لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی دوران 1333 عیسوی میں ایک باغی ترک امیر کے شہر قراسی پر بھی اور خان کو قبضہ کرنا پڑا۔ کچھ ہی عرصے میں اور خان کی سلطنت اناطولیہ کی شمال مغربی سرحدوں تک پھیل گئی۔ اور خان نے اپنی توجہ زیادہ تر فتوحات کی بجائے سلطنت کے انتظام و انصرام اور ان کی فلاح و بہبود پر رکھی۔ وہ آئین و ضوابط کے مطابق پوری سلطنت کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا۔ 1336 عیسوی کے بعد اور خان نے 20 سال تک کوئی جنگ نہ کی، بلکہ عوام کی تربیت کرتا رہا۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی زندگی کے آخری چند سال شہنشاہ قسطنطنیہ کے یورپین مقبوضات میں قبضہ جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ قسطنطین کی سلطنت جو کبھی دریائے ڈینوب اور اناطولیہ اور شام تک پھیلی ہوئی تھی، اب صرف تھریس، مقدونیہ، سالونیکا اور یونان میں موریا کے ایک بڑے حصے تک محدود تھی۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ کے تخت کا جھگڑا اٹھ گیا۔ اسی دوران اور خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک فریق کینٹاکوزین کی مدد کے لیے 10,000 سپاہی بھیج دیے۔ اسی طرح اور خان نے ایک مرتبہ کینٹاکوزین اور دوسرے فریق جان پیلیولوگس یعنی دونوں کی درخواست پر شاہ سربیا کے خلاف بھی فوج بھیجی۔ سربیا کا یہ بادشاہ سٹیفن ڈوشن سالونیکا پر حملہ کر چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد قسطنطنیہ کے تخت پر جھگڑا پھر اٹھا تو اور خان نے اپنے بیٹے سلمان پاشا کی قیادت میں 20,000 سپاہی کینٹاکوزین کی مدد کے لیے بھیجے۔ جان پیلیولوگس کو شکست ہوئی اور کینٹاکوزین نے تخت سنبھال لیا اور اور خان کو حسب معاہدہ قلعہ زیمپ دے دیا گیا، جس میں سلیمان شاہ نے عثمانی دستے متعین کیے۔ اتفاق سے چند ہی دن بعد تھریس میں زلزلہ آیا، جس میں بہت سے شہروں کی فصیلیں گر گئیں۔ ان میں گیلیپولی بھی تھا، جو درے دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے اہم قلعہ تھا۔ سلیمان پاشا زینب میں تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ اس نے زلزلے کو تائید غیبی سمجھا اور آگے بڑھ کر گیلیپولی پر قبضہ کر لیا۔ گیلیپولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلیپولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ قرون اولا کے مجاہدوں نے مغربی یورپ، سسلی، روما اور اسپین تک اسلام کی آواز پہنچائی تھی۔ ترک مجاہدوں نے مشرقی یورپ کو بھی اسلامی دعوت سے بہرہ اندوز کر دیا۔ اور خان کا بیٹا سلمان پاشا 1358 عیسوی میں شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اور خان بیٹے کی وفات سے بے حد غمگین ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ بہت نیک اور درویش صفت بادشاہ تھا۔ غریبوں میں روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ، جن میں ملا داؤد قیصری اور تاج الدین شامل ہیں، اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ اور خان کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد خان اول 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ انہوں نے حکومت کو ہاتھ میں لیتے ہی مراد خان نے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے قدیم عداوت کی بنا پر ایشیائی کوچک میں بغاوت کر دی۔ اس نے فوراً موقع پا کر پہنچ کر بغاوت کا استحصال کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ یورپ کی طرف پلٹا اور 1360 عیسوی میں درے دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا، جو 1389 عیسوی میں صرف اس کی شہادت پر ختم ہوا۔ 1363 عیسوی میں مراد خان اول نے درے دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ آگے قدم بڑھایا اور سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا، جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرکلی سے فتح ہوا۔ اسی سال بابا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ مراد کو ایک بڑی جنگ لڑنی پڑی، جس میں مراد خان نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایڈریانوپل یعنی ادرنا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح تمام تھریس مراد کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر نیپوپولس پر قبضہ کر لیا، جو کوہ بلقان کے جنوب میں سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا۔ چنانچہ قسطنطین کو مراد سے صلح کرنی پڑی۔ یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینیوں سے تھا اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں سلطنت بازنطینی کو کوئی مدد نہ دی۔ لیکن 1363 عیسوی میں پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سربیا، بوسنیا اور ولاشیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے حملے کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ اتحادیوں نے 20,000 فوج تھریس روانہ کی، لیکن جنرل لالا شاہین نے انہیں شکست دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلقان بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔
اسی جنگ کے بعد ڈیموٹیکا جو تھریس میں واقع تھا مراد نے اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔